نرسوں کی غفلت سے میو اسپتال میں 2 اموات ہوئی۔ محکمہ صحت کی انکوائری مکمل، 3 نرس غفلت کی مرتکب قرار، معطل کر کے انکوائری شروع کر دی گئی۔ بولان پاس کے قریب دہشت گردوں کا جعفر ایکسپریس پر حملہ۔ دہشت گردوں نے ڈھانڈر کے مقام پر ٹنل میں عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا گھیراؤ کر لیا۔ ٹرین پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے جانے کی وجہ سے آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھا دیا۔ ترقی کے لیے دہشت گرد کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب، کہا مکمل امن قائم ہونے تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اور سندھ کو دریائے سندھ سے نہروں کے فیصلے پر بہت خدشات ہیں۔ صدر مملکت نے خطاب میں مثبت انداز میں حکومت کو خبردار کیا، نہروں کے حوالے سے متفقہ فیصلہ لینا چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کے مسائل حل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ چیئرمین پی پی نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی پرواہ نہیں، وفاق کی ذمہ داری ہے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے معاملات کو خود دیکھیں۔ حکومت کا 190 ملین پاؤنڈ سے جدید یونیورسٹی بنانے کا اعلان۔ جامعہ میں سائنس، آئی ٹی اور تحقیقاتی مضامین پڑھائے جائیں گے۔ اگلے سال اگست سے یونیورسٹی کا پہلا سیشن شروع ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب، کہا مکمل امن قائم ہونے تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا 190 ملین پاؤنڈز وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پٹیالہ جیل کے داخلی گیٹ پر پی ٹی آئی وکلاء اور علیمہ خانم کے درمیان تلخ کلامی۔ علیمہ خانم نے نعیم پنجوتا سے کہا بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی ملاقات کرے گا جس کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ پٹیشن کا اختیار صرف سلمان اکرم اور سلمان صفدر کے پاس ہے۔ آپ بشرا بی بی کے فوکل پرسن ہیں، آپ کس کس سے ملتے ہیں؟ نعیم پنجوتا نے جواب دیا میں کسی سے نہیں ملا، جس سے ملا ہوں آپ بتائیں، ہم جیلیں بھگت کر آئے ہیں۔ علیمہ خانم نے کہا میرے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد کی جے آئی ٹی میں پیشی۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، قمر شوذب، اسد قیصر اور شاہ فرمان سے پوچھ گچھ۔ جے آئی ٹی نے پہلے بھی 5 گھنٹے تفتیش کی تھی۔ ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس چینی موجود ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ایف بی آر مانیٹرنگ سسٹم سے چینی کی سمگلنگ روکنے میں مدد ملی۔ پہلی بار افغانستان چینی سمگل نہیں ایکسپورٹ ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ سے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر محمد یاحیہ کی ملاقات۔ قرضوں کے انتظام، تنظیم نو، ماحولیاتی فائنینسنگ اور سبز توانائی کی فروغ پر گفتگو۔ آٹا نہ ملنے پر بددعا کیوں دی؟ پشین میں ایم پی اے کے بھائیوں کا خاتون پر تشدد، زمین پر لٹا کر لاتے اور مکے مارے۔ کلی کربلا میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران ایک خاتون نے باری نہ آنے پر منتظمین کو بددعائیں دی، جس پر ایم پی اے کے بھائی بے قابو ہو گئے۔ مبینہ طور پر ایم پی اے کی بہن نے بھی خاتون کو برا بھلا کہا۔ حکومت کی ڈیڈ لائن میں 21 دن رہ گئے۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا کہا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ سہولت کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ پاکستان میں رہائش کے خواہش مند غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں۔ کالعدم بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسی 20 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد گروہوں کے لیے چھتری بن رہی ہے، جس کو افغان حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا افغان عبوری حکومت دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے میں ناکام ہے، جو عالمی امن کے لیے خطرہ بن گئی ہیں۔ ترکی سے جنگ بندی کے بعد کردوں نے شامی حکومت بھی تسلیم کر لی۔ معاہدے کے بعد کرد علاقوں میں فائر بندی، شام کے کرد ثقافت کو تسلیم کر لیا گیا۔ کردوں کی شامی ڈیموکریٹک فورسز قومی دھارے میں آئیں گی۔ سرحدی گزرگاہیں، ہوائی اڈے اور آئل فیلڈ پر حکومت کا کنٹرول ہوگا۔ کراچی میں سورج آگ برسانے لگا۔ رمضان المبارک میں پارہ ہائی، درجہ حرارت مسلسل دوسرے روز 39 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
ملک کے دیگر حصوں میں موسم خوشگوار۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتار ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 7 دن کی توسیع۔ عدالت نے ملزم ارمغان کے والدین کو 5 منٹ کے لیے ملاقات کی اجازت دی۔ جج نے ارمغان سے پوچھا آپ کو مارا پیٹا تو نہیں، جس پر ارمغان نے کہا پولیس کسٹڈی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے فراڈ کی تحقیقات۔ ذرائع FIA کے مطابق عاطف خان کے فراڈ کا سلسلہ 2016 سے دسمبر 2023 تک چلتا رہا۔ ملزم 7 سال سے کمپنی کے پیسوں سے ٹریڈنگ کر رہا تھا۔ اس دوران بینکنگ گروپ کو 1 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بورڈ اس فراڈ سے بے خبر تھا۔ لاہور کے میو اسپتال میں انجیکشن سے 2 افراد کی موت کی انکوائری مکمل، رپورٹ محکمہ صحت کے حوالے۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹرز اور نرسز کے احتجاج کی وجہ سے رپورٹ سامنے نہیں لائی جا رہی۔ صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق نے کہا رپورٹ جلد عوام کے سامنے ہو۔ PTI کے دور میں تحریک عدم اعتماد رکوانے کے لیے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا۔ اسمبلی کی تحلیل پر آرٹیکل 6 کا کیس بنتا تھا۔ ہم نے سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے سینیٹرز نہ ہونے کا جواب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ دیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا وزیر قانون کی وضاحت مسترد کرتا ہوں، اسمبلی تحلیل کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہاؤس کا بھی ذکر کریں۔ پارلیمنٹ پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا، اور اگر حملہ فوجی تنصیب پر ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیوں ہوگا؟ یہ تفریق کس اصول کے تحت کی جاتی ہے؟ جسٹس جمال مندوکیل کی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کہا پہلے ملٹری کورٹس میں ٹرائل صرف آرمڈ فورسز ممبران کا ہوتا تھا، پھر آرمی ایکٹ میں سیکشن ڈی کو شامل کیا گیا۔ آرمڈ فورسز اور سویلینز کے گٹھ جوڑ کی بنیاد پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے موجودہ اپیل میں بار بار FBLE کیس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کیس کو موجودہ کیس سے نہیں ملایا جا سکتا۔ موجودہ کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل جاری، سماعت کل تک ملتوی۔ پاکستان نے IMF کو بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے پر راضی کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے IMF نے بجلی کا بنیادی ٹیرف کم کرنے کی اصولی منظوری دے دی۔ ٹیرف کم کرنے کا حتمی فیصلہ آئندہ ماہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے ڈسکوز کی ناقص کارکردگی کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا۔ حکومت نے مذاکرات میں 3 ڈسکوز کی نجکاری کا پلان پیش کیا۔ پہلے مرحلے میں آئسکو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری کی جائے گی۔ IMF کا کہنا ہے ڈسکوز کی نجکاری کے بغیر توانائی کے شعبے میں درستی ممکن نہیں۔ وزارت پلاننگ میں کرپشن کی شکایت پر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے افسر کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں، کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ سیلاب زدگان کے لیے ملنے والے $3 کروڑ ترکی اور شام کے متاثرین کے لیے استعمال کیے گئے۔ آڈٹ حکام کے مطابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ، بتایا ایشیائی ترقیاتی بینک کی امداد سیلاب متاثرین کے لیے تھی، اس کا دیگر استعمال غیر قانونی ہے۔ چیئرمین NDMA نے بتایا برادر ملکوں کی امداد کے لیے اپنے سٹاک کو استعمال کیا جاتا ہے، ہم نے جو سٹاک استعمال کیا اس کو دوبارہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا جب گرانٹ یا قرض کا استعمال درست نہیں کیا جاتا تو ڈونر سے مزید امداد بھی نہیں ملتی۔ گرانٹ کے غلط استعمال پر سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن سے پوچھا جائے۔ خیبر پختونخوا فیکلٹی آف پیرامیڈیکل الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے ڈپلوما امتحانات میں انتظامات کا فقدان۔ پشاور میں امتحانات کے دوران طلبہ و طالبات کو زمین پر بٹھایا گیا، طلبہ نقل کرتے دکھائی دیے۔ انیٹمی کا پرچہ آؤٹ آف کورس ہونے کی شکایت بھی سامنے آئی۔ مشیر صحت احتشام علی نے امتحان میں بدنظمی اور نقل کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو 3 دن میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ سندھ کی 9 جامعات میں وائس چانسلرز کی مدت ختم ہونے پر نئے وائس چانسلر کی تقرری کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔
یونیورسٹیز میں قائم مقام وائس چانسلرز کو اضافی چارج اور نئے تقرر کے لیے اشتہار کی درخواست کی گئی ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، ذوالفقار بھٹو یونیورسٹی آف کراچی، سندھ یونیورسٹی جامشورو اور دیگر شامل ہیں۔ کراچی میں لٹیروں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ مزار قائد کے وی آئی پی گیٹ پر سرکاری ادارے کے اہلکار کو دوست کے ساتھ لوٹ لیا گیا۔ 3 ملزم موبائل، موٹر سائیکل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے یوکرینی صدر کا پرتپاک استقبال، زیلنسکی کو شاہی دفتر میں خوش آمدید کہا، گارف آنر پیش کیا گیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب خطے میں استحکام اور عالمی امن کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ صدر زیلنسکی نے سعودی عرب کی سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھی سعودی ولی عہد سے ملاقات کی۔ امریکہ اور یوکرین کے درمیان جدہ میں مذاکرات کا آغاز، یوکرین کی محدود پیمانے پر جنگ بندی کی تجویز۔ مذاکرات سے پہلے یوکرین کا ماسکو پر سب سے بڑا ڈرون حملہ، 337 ڈرونز داغے، کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ جوابی کارروائی میں روس نے کیف پر 126 ڈرون داغے۔ ترکمانستان میں پاکستانی سفیر پر امریکی دروازے بند، کے احسن کو لاس اینجلس سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ پاکستانی سفیر کے خلاف بدعنوانی کے الزام ہیں۔ اور پاکستان کے خلاف T20 سیریز، نیوزی لینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ٹی وی ٹیم میں اہم تبدیلیاں، میچل سینٹنر کی جگہ مائیکل بریسویل کپتان مقرر۔ کئی کیوی کھلاڑی IPL کھیلنے کے باعث اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ ٹیم میں ایش سودھی اور بین سینٹ سیئرز کی واپسی، میٹ ہنری آخری 2 میچز کے لیے دستیاب ہوں گے۔